انان میں سب کچھ سمجھا دوں گی ارما کو، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس کو میرے ساتھ میرے کیبن میں بھیج دو۔ سدرا نے انان کے کیبن میں آتے ہی ارما کو دیکھتے ہوئے آفر کی۔ نہیں سدرا، آپ کی فیور کا شکریہ، لیکن ارما میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری نبھانا اچھے سے جانتا ہوں۔ سدرا کی آفر کو انان نے رد کرتے ہوئے کہا، جبکہ ارما دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ انان، میں تو تمہاری پریشانی کی وجہ سے کہہ رہی تھی، سدرا نے منمناتے ہوئے کہا۔ یقین کرو سدرا، مجھے اپنی بیوی کے کام کر کے بالکل ویسی ہی خوشی ہوگی جیسے میری بیوی کو میرے کام کر کے ہوتی ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈیئر۔ اور تم ذرا یہ فائل چیک کر کے دو۔ انان نے سدرا کو فائل کے بہانے بھگایا تو سدرا اس کی چال سمجھتی پیر پٹکتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ آپ کو سدرا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے انان، اس کو برا لگ سکتا ہے۔ مائی ڈیئر وائف، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اسے بری لگے۔ انان نے ارما کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ انان، اگر واقعی آپ کو پریشانی ہوگی تو میں سدرا سے سیکھ لوں گی، ارما نے انان کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا۔ ارما، کبھی بھی یہ بات اپنے ذہن میں نہیں لانا کہ آپ کے کسی بھی کام میں مجھے کوئی پریشانی ہوگی۔ آپ میری بیوی ہیں، میرا لباس، میری ذمہ داری، اور یقین جانیں مجھے کبھی اچھا نہیں لگے گا کہ آپ کا کوئی کام میرے بس میں ہو اور میں بھی وہ کوئی اور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کو ایک جان دو قلب بنایا ہے، اور اپنے ہی کام کرنے میں پریشانی نہیں، البتہ خوشی ضرور محسوس ہوگی، اس لیے آپ بے فکر رہیں اور ذرا یہ فائل بناتے ہیں دونوں مل کر، اور اگر کچھ کھانا ہے تو میں منگوا لوں۔ انان نے ارما کو تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کام کی طرف رغبت دلائی اور ساتھ کھانے کا بھی پوچھ لیا، کیونکہ انان کو پتا تھا کہ وہ کبھی خود سے نہیں کہے گی، نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ناشتہ کیا تھا، بس کافی منگوا لیں۔ ارما نے کھانے کا منع کرتے ہوئے کافی کا کہا۔ مجھے اچھا لگا ارما، آپ نے مجھ سے یہ چھوٹی سی فرمائش کی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آگے بھی مجھ سے ایسی ہی فرمائشیں کریں اور مجھ سے اپنے لاڈ اٹھوائیں۔ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ ایک لڑکی کے لاڈ یا تو اس کا باپ اٹھا سکتا ہے یا شوہر، لیکن آپ چاچو سے اپنے لاڈ نہیں اٹھوا سکیں، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ بلا جھجک مجھ سے جو دل میں آئے کہہ دیا کریں۔ یوں سمجھ لیں میں آپ کو خوش رکھ کر اپنے کیے کا ازالہ چاہتا ہوں۔ اچھا نا، بس اتنے سینٹی نہ ہوں، آپ کوشش کروں گی ابھی آپ کو کافی منگوائیں، پھر کام کرتے ہیں۔ ارما نے انان کو جذباتی ہوتے دیکھ کر کہا۔ دیٹس لائک مائی گڈ گرل۔ ارما کو ایسے کہتے دیکھ کر انان نے اس کے گال کھینچتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ٹک ٹک ٹک۔ انان ابھی کام ہی کر رہا تھا کہ دروازہ بجنے کی آواز سے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آ جاؤ۔ سالک نے آنے والے وجود کو اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی علی اندر آیا۔ بھائی لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، چلیں آج بھابھی کے آفس آنے کی خوشی میں باہر لنچ کرتے ہیں۔ علی نے اندر داخل ہوتے ہی انان کو اپنے مشورے سے نوازا۔ چلو ٹھیک ہے ارما، نماز پڑھ کے آ جائیں پھر باہر چلتے ہیں۔ انان نے بھی اس کی حامی بھری۔ اور تم سدرا کو بھی بول دو، چاروں ساتھ چلتے ہیں۔ انان نے علی کو سدرا کی طرف دھیان دلایا۔ کیا بھائی، اس چڑیل کو میں نہیں بولتا، وہ ایسے بات کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کہاں کی منسٹر ہو، بہت ہی کوئی عجیب مخلوق ہے، وہ کہیں سے نہیں لگتی، وہ بھی ابھی کی بہن ہے۔ علی نے انان کی بات سن کر ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ علی باز آ جاؤ اور جاؤ سدرا کے پاس، میں ارما کو لے کر آتا ہوں۔ اچھا نا، جاتا ہوں، پہلے یہ بتائیں بھابھی کو آفس میں انٹروڈیوس کب کروا رہے ہیں؟ علی نے انان کی بات مانتے ہوئے ایک اور سوال پوچھ ڈالا۔ ارما تو منع کر رہی ہے نہ کروائیں، کیونکہ وہ سمجھ گئی کہ سدرا نہیں چاہتی کہ ارما کو انٹروڈیوس کرایا جائے، کیونکہ ارما کے آگے سدرا کی ویلیو کم ہو جائے گی، اور تمہیں پتہ ہے سدرا یہ بات برداشت نہیں کر سکتی، لیکن میں کراؤں گا۔
انان نے علی کو ارما کی سوچ کا بتایا اور ساتھ میں اپنے فیصلے سے بھی آگاہ کیا۔ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا بھابھی ہیں کیا چیز، مطلب کہ کوئی کیسے اتنا اچھا ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے خود کو فراموش کر دے۔ شاہد تو صحیح کہہ رہا ہے علی، لیکن جن کے دل میں اللہ سے عشق کرنے کا جذبہ ہو تو شاید وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ارما کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہو تو اللہ آپ کے لیے اچھا کر دیتا ہے۔ اس کی سوچ بہت اچھی ہے، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اور تم اب سب باتیں چھوڑو اور سدرا کے پاس جاؤ۔ انان نے بات ختم کرتے ہوئے علی کو پھر سے سدرا کے پاس جانے کا کہا تو علی برے برے منہ بناتا ہوا چل دیا۔ ارما اب نقاب کر لو، لنچ کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ انان نے ارما کو ریڈ روم سے باہر نکلتے دیکھ کر کہا، کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، یہیں کر لیتے ہیں لنچ۔ انان کے کہنے پر ارما نے منمناتے ہوئے کہا، بیگم زیادہ ٹوں ٹاں نہ کریں، میں کوئی ایکسکیوز سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، 2 منٹ میں نقاب کریں۔ ارما کی منمنانے کو نظر انداز کرتے ہوئے انان اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لے گیا۔ کہانی ابھی جاری ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔